سورۃ الانبیاء، آج ہم اس کے بارے میں کچھ سنیں گے۔ سورۃ الانبیاء یہ مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی۔ اس کے اندر 7 رکوع اور 112 آیات ہیں۔ اس کے اندر انبیاء کرام علیہم السلام کا کثرت کے ساتھ ذکر ہوا، اور خاص کر نبی کریم علیہ السلام آپ کا بھی ذکر خیر ہوا، تو اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الانبیاء رکھا گیا۔ اس سورت کے مضامین کئی زیادہ ہیں۔ اس سورت کی ابتدا کے اندر قیامت کے واقع ہونے، لوگوں کا حساب ہونے اور لوگوں کے حساب سے غفلت میں مبتلا ہونے کو بیان کیا گیا، اور یہ بیان کیا گیا کہ یہ قرآن سننے سے اعراض کرتے ہیں، پھرتے ہیں، اور ان کے دل دنیاوی زندگی اسی کی آسائشوں کے اندر گم ہو گئے ہیں، ان کے اندر یہ کھو پڑے ہیں۔ کفار مکہ نبی کریم علیہ السلام آپ کا انکار کیا کرتے تھے۔ اس صورت کے اندر ان کے اس کام کا سبب بیان کیا گیا کہ وہ انکار اس وجہ سے کرتے تھے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کو اپنی طرح کا بشر قرار دیتے، اور اسی طرح ان کے اس نظریے کا انبیاء پر وحی نازل نہیں ہوتی تھی، یہ تو ہماری طرح ہی بشر تھے، کھاتے پیتے بازاروں میں چلتے۔ ان کے اس نظریے کا رد کیا گیا کہ سابقہ امتیں اپنے انبیاء ان کو جھٹلانے کے سبب ہی ہلاکت و بربادی کا نشان ہوئیں، تو کفار مکہ کو بھی ڈرنا چاہیے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام آپ کا رد نہ کریں اور آپ کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ کریں، کہیں یہ بھی ہلاک اور برباد نہ ہو جائیں۔ تو آج کچھ لوگ ایمان والے خود کو کہہ کر کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن پھر وہ بھی یہی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ہماری طرح کے بشر تھے۔ تو ان کو غور کرنا چاہیے کہ ان کا یہ نظریہ، یہ سوچ کن لوگوں کے ساتھ ملتی ہے۔ کفار مکہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام آپ سے آپ کی نبوت کی صداقت پر دلالت کے لیے نشانیاں طلب کیں کہ جس طرح پہلے انبیاء اپنی نشانیاں ظاہر کرتے تھے، آپ بھی اسی طرح کی نشانیاں ظاہر کریں۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کا رد کیا اور فرمایا کہ ان کی تو نشانیاں عارضی ہوتی تھیں، جبکہ یہ تو تمہارے پاس ایسی نشانی لے کر آئے ہیں جو تا قیامت باقی رہے گی۔ قرآن مجید یہ ایسا معجزہ ہے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کے ظاہری وفات پانے کے بعد، اس کے بعد بھی یہ جاری رہے گا، لوگ اس سے عاجز آتے رہیں گے۔ تو ایسی نشانی ہونے کے باوجود پھر کسی اور نشانی کا مطالبہ کرنا، تو تمہارے مطالبوں پر نشانیاں نہیں اتریں گی، بلکہ جیسا اللہ رب العزت چاہے گا ویسا ہی نبی کریم علیہ السلام آپ ظاہر کرتے رہیں گے۔ کفار فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، تو ان کے اس نظریے کا رد کیا گیا کہ وہ اللہ کی بیٹیاں نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق ہے، اور فرشتے اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت اور معبودیت پر دلائل کو قائم کیا، جیسے زمین و آسمان، ان کی پیدائش، دن اور رات کا یک کے بعد دیگرے آنا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کی دلیل ہے۔ اسی طرح بیان کیا کہ اگر زمین و آسمان میں اور بھی خدا ہوتے تو یہ نظام تباہ و برباد ہو جاتا، درم برم ہو جاتا۔ انہی آیات کے ضمن میں اللہ رب العزت نے کئی انبیاء کرام علیہم السلام ان کے واقعات کو ذکر کیا، جس طرح حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ہارون، حضرت لوط، حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت نوح اور دیگر بھی کئی انبیاء کرام علیہم السلام ان کے واقعات کو ذکر کیا، اور بیان کیا کہ ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، اور جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں ان کو ان کی جزا بتانا کہ آخرت کے اندر ان کی کیا جزا ہوگی، تاکہ ان کے دل مطمئن ہو جائیں، اور جو قومیں ہلاک ہو گئیں انکار کرنے کے سبب، وہ اللہ رب العزت کی طرف قیامت کے دن لوٹیں گی اور جہنم کے اندر وہ داخل کیے جائیں گے۔ قیامت قائم ہونے کی ایک علامت کہ ایک دیوار جو یاجوج ماجوج کے درمیان ہے
کہ وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ یجوج ماجوج کا ظاہر ہونا یہ قیامت کی نشانی ہوگا۔ قیامت کے دن کی ہولناکیاں اور اس دن کے شدید عذاب اس کا بیان کیا گیا کہ جس کا سامنا کفار کو کرنا پڑے گا۔ کفار اور ان کے باطل معبود جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا، آسمانوں کو لپیٹ لیا جائے گا، نیک لوگ ابدی نعمتوں کے اندر ہوں گے اور جنت اس کے اندر وہ اپنی زمینوں کے وارث ہوں گے، اور کفار یہ جہنم کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اس صورت کے آخر میں بیان کیا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام اس ساری مخلوق کے لیے، سارے عالموں کے لیے، سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور یہ بیان کیا گیا کہ ان کی طرح وحی کی گئی کہ معبود صرف اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اللہ کے احکام بجا لائیں اور لوگوں کو قریب آنے والے عذاب اور حتمی طور پر واقع ہونے والی قیامت سے ڈرائیں، اور یہ بتا دیں کہ انہیں مہلت ملنا اور عذاب میں تاخیر ہونا یہ تو ایک امتحان ہے۔ اس کو یہ نہ سمجھے کہ ہم پر عذاب نہیں آئے گا، بلکہ یہ مہلت ایک امتحان کے طور پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے دشمنوں کے درمیان فیصلہ فرما دے گا، اور اللہ رب العزت اپنے حبیب کا دشمنوں کے خلاف مددگار ہے۔ اس سے پہلے سورہ طٰہٰ تھی۔ سورہ طٰہٰ کے ساتھ اس سورت کی، سورۃ الانبیاء کی مناسبت یہ ہے کہ اس میں بھی اس کے آخر کے اندر قیامت کے واقع ہونے کا ذکر کیا گیا، اور اس سورت کی ابتدا میں قیامت کے واقع ہونے کو بیان کیا گیا۔ سورہ طٰہٰ کے اندر بیان کیا گیا کہ دنیا کی زیب و زینت، آرائش، اس کی طرح منہ نہیں رکھنا چاہیے، اس سے منہ پھیر لینا چاہیے۔ اب اس زیب و زینت اور آرائش کو کیوں چھوڑنا چاہیے؟ تو سورۃ الانبیاء کے شروع میں بیان کیا گیا کہ تمہارا حساب نزدیک ہے۔ اب جس کا حساب نزدیک ہو تو اس کو یہی جو ہے وہ مناسب ہے کہ وہ قیامت کی حساب اس کی تیاری میں لگے، نہ کہ دنیا کی زیب و زینت، اس کی آرائش کی طرف منہ کر کے غافل ہو جائے، کھو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس صورت کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اس کی برکات عطا فرمائے، آمین بجائے نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔